شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک بار پھر میں آپ کا میزبان اطہر کاظمی پروگرام محرم اور ہماری ذمہ داریوں میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، یکم محرم گزر گیا، آج دوسری محرم آ گئی۔ یقینی طور پر آج امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ سفر جو 28 رجب کو مدینے سے شروع ہوا تھا، کربلا امام پہنچ چکے۔ یہ 2 محرم وہ عجیب سی تاریخ ہے کہ کربلا کے منظر میں آپ تمام ناظرین جانتے ہیں کہ کس طریقے سے امام کا گھوڑا آ کر رک گیا، اور امام علی مقام نے جب دریافت کیا کہ اس جگہ کا کیا نام ہے تو لوگوں نے الگ الگ نام بتائے۔ اسی میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور کہا، اے میرے سید و سردار، اس کو کربلا بھی کہتے ہیں۔ کربلا اس سرزمین کا نام ہے جہاں پر کوئی بھی انبیاء گزرا، کرب اور آہ اس کی زندگی میں شامل ہو گیا، رنج و غم اس کی زندگی کا ایک حصہ بن گئے۔ کیا وجہ ہے کہ زہرا کے لال نے کربلا کا انتخاب کیا؟ ناظرین، جیسا کہ کل میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہر چیز کا انتخاب اس کی وسعت اور اس کی اہمیت کا پتہ دیتی ہے۔ ناظرین، ہمارا یہ پروگرام دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جو ذمہ داریاں ہیں، جو ہمیں شہزادی کونین جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے انتخاب کیا ہے اپنے لال کی عزاداری کے لیے، ہم ایک عزادار ہیں۔ عزادار ہونے کے ناطے ہمارے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہے، اس پروگرام کا مقصد یہی ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ ہم اپنی تمام تر ذمہ داریوں کو تو نبھاتے ہیں، لیکن شاید کہیں نہ کہیں کوئی کوتاہی رہ جاتی ہے۔ اسی ٹاپک پر ہم روز گفتگو کر رہے ہیں۔ آج دوسری محرم ہے اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان عالم دین سید محمد ہلال رضوی صاحب۔ ان کا استقبال کرتے ہیں۔ جناب السلام علیکم مولانا۔ وعلیکم السلام مولانا، آج دوسری محرم ہے، امام وارد کربلا ہو چکے۔ آج ہم گفتگو کریں گے فرش عزا کی اہمیت۔ ہمارے نوجوان دوستوں کو اس اہمیت کا، کس اہمیت کی حامل ہے یہ فرش عزا، اور کیسے اس کے جو آئین ہیں اس پر ہمیں فرش عزا پہ آنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت فاروق الاعظم و صدیق الاکبر علی ابن ابی طالب و ائمۃ المعصومین علیہم السلام۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسن منی و انا من الحسین۔ دیکھیں، فرش عزا حسین علیہ السلام جہاں جہاں بھی بچھتا ہے، وہ صرف امام حسین علیہ السلام کو جو میسج ہے، جو پیغام ہے، وہ دنیا تک پہنچانے کے لیے بچھایا جاتا ہے۔ اور جو اس کی ذمہ داریاں ہیں، جو اس کی اہمیت ہے، یعنی فرش عزا حسین کا کیا مرتبہ ہے، کیا رتبہ ہے، کس طریقے سے ہمیں وہاں پر جانا ہے، یہ تمام چیزیں جب انسان کی معرفت بڑھتی ہے، انسان جب یہ سمجھتا ہے کہ ہم یہ رسمی طور پر نہیں کر رہے ہیں بلکہ یہ ہمارا عشق ہم سے کروا رہا ہے، اس لیے کہ رونے کا تعلق یا عزا منانے کا تعلق شریعت سے نہیں ہوتا، عشق سے ہوتا ہے، محبت سے ہوتا ہے۔ جس کو جس سے جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے، وہ اس کے فراق میں اتنا ہی زیادہ بے چین رہتا ہے، اتنا ہی زیادہ تڑپتا ہے۔ جس طریقے سے جناب یعقوب کا واقعہ پیش نظر ہے کہ جناب یوسف سے ان کو اس قدر محبت تھی کہ جب جدائی ہوئی تو گریا کرتے رہے۔ روایتوں میں وارد ہوا کہ 40 برس تک انہوں نے گریا کیا، ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ اور تفسیر بیضاوی ایک کتاب ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جناب یعقوب جو گریا کرتے تھے، وہ گریا اصل میں اللہ کی رحمت تھی۔ جی، یعنی معلوم چلا جب معصوم کے فراق میں گریا کیا جاتا ہے تو وہ گریا بدعت نہیں ہوتا، اللہ کی رحمت ہوا کرتا ہے۔ جزاک اللہ۔
بہرکیف ایک اعتراض ہم پر ہوتا ہے، میں فرش ادا کی اہمیت سے اس کو مربوط کرنا چاہتا ہوں. ایک اعتراض ہم پر یہ ہوتا ہے کہ رونا نہیں چاہیے، یہ شور و غل، یہ چیخ و پکار، یہ بین، یہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اللہ اسے منع کرتا ہے. بے شک قرآن میں آیت ہے لیکن پوری آیت یہ ہے کہ اللہ پسند نہیں کرتا کسی کے لیے شور و غل کو، کسی کے لیے گریہ و ماتم کو، مگر اس کے لیے جو مظلوم ہو. یعنی اللہ نے اجازت دی ہے کہ اگر مظلوم کی حمایت میں رویا جائے، اس کے لیے گریہ کیا جائے، تو یہ اللہ کے بالکل عین دین کے مطابق ہے. جزاک اللہ خیر. فرش ادائے حسین علیہ السلام کی اہمیت ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے. آج افسوس کی بات یہ ہے کہ میں نے خود اس کا تجربہ کیا ہے، ہمارے جوان دوست جتنے بھی ہوتے ہیں وہ جب کہیں مجلس ادا کا انعقاد ہوتا ہے تو سب سے پہلے فون کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تبرک میں کیا ہے. گویا فرش ادائے حسین کو اہمیت نہیں دی گئی، نہ ذکر حسین کو اہمیت دی گئی، بلکہ اس تبرک کو اہمیت دی جا رہی ہے جو ان کے طفیل میں ملنے والا ہے. اس تبرک کی بڑی اہمیت ہے، لیکن پہلے اہمیت اس ذکر کی ہے جس کے سبب وہ تبرک ملنے والا ہے، جس کے صدقے میں ہمیں وہ تبرک عطا ہوگا. ازائے حسین میں شرکت کرنے کی کیا شرائط ہے؟ میں ایک حدیث آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں جو بڑی مشہور ہے مولا کائنات سے. جی بسم اللہ. مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اس خدا کی عبادت نہ جنت کے لالچ میں کرتا ہوں اور نہ خوف جہنم سے کرتا ہوں، بلکہ وہ ذات لائق عبادت ہے، وہ اس لائق ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے. بس بالکل ایسے ہی انسان کا عقیدہ امام حسین کا غم منانے کے لیے ہونا چاہیے. کوئی طمع نہیں ہونی چاہیے، کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے، نہ جنت کی طمع ہونی چاہیے نہ جہنم کا خوف ہونا چاہیے، بلکہ یہ سوچ کے امام حسین کا غم منانا چاہیے. فرش ادا پہ یہ سوچ کی شرکت کرنی چاہیے کہ ہم فرش ادا پر جا رہے ہیں شرکت کرنے کے لیے تو صرف اس لیے جا رہے ہیں کیونکہ حسین کشتہ گریہ ہے، بے شک حسین کشتہ عبرت ہے. حسین اس لائق ہے کہ اس پر گریہ کیا جائے، اس پر آنسو بہایا جائے. جس طریقے سے اللہ اس لائق ہے کہ اس کا سجدہ کیا جائے تو اس کو سجدہ کیا جائے بغیر کسی لالچ سے. اسی طریقے سے حسین کا ذکر کیا جائے، حسین پر گریہ کیا جائے بغیر کسی طمع کے. اب کوئی یہ کہے کہ بھائی کوئی نہ کوئی کانسیپٹ ہونا چاہیے، تو اللہ نے نمازوں کی جزا رکھی ہے، لیکن اگر انسان اپنے ذہن میں وہ جزا رکھ کے عبادت کر رہا ہے تو مولا کائنات کی حدیث اس کی تردید کر رہی ہے کہ خالصتاً عبادت ہونی چاہیے، اس کی کوئی شریک نہیں ہونا چاہیے. اسی طریقے سے امام حسین کے غم میں گریہ کرنے میں بھی جس طریقے سے حدیث میں وارد ہوا ہے کہ جو امام حسین پر روئے، رلائے یا رونے والوں جیسی شکل بنائے، وجبت لہ الجنہ، اس پر جو ہے جنت واجب ہے. تو یہ جنت واجب ہے، جو ان کی کریمی ہے جو ہمیں جنت دے رہے ہیں. لیکن ہمارے ذہن میں تصور نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جنت کے لیے جا رہے ہیں. اگر جس کے تصور میں یہ ہے کہ ہم جنت کے لیے جا رہے ہیں، گویا وہ صرف شرکت کر رہا ہے، کیونکہ خالصتاً حسین کے لیے نہیں آ رہا ہے. وہ مولا کی حدیث تائید کر رہی ہے اس بات کی کہ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں جاؤ خالصتاً اس کے لیے جاؤ. تو جب بھی امام حسین کے فرش ادا پر آؤ خالصتاً امام حسین کے لیے آؤ. یہ تمام چیزیں ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے. اور دوسرا ایک اہم پہلو اس پر یہ ہے کہ ہمارے جوان جتنے بھی دوست ہیں وہ مجلسوں میں جب آتے ہیں تو فرش ادائے حسین پر نہیں بیٹھتے، اکثر و بیشتر. اکثر یہ دیکھا گیا جی بے شک میں نے بھی اس کا تجربہ کیا، اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں. اکثر و بیشتر یہی دیکھا جاتا ہے کہ کوئی باہر کھڑا ہوا ہے، کوئی کہیں بائک پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ آتے ہیں. اب اس کے جواب میں خطیب اکبر مرزا محمد اطہر صاحب کا ایک بیان آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. جی بسم اللہ. وہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جو فرش ادا پر نہیں آتے، جو باہر رہتے ہیں، دور دور رہتے ہیں، انہیں کیا مطلب ان میں کمی آ جاتی ہے یا کیا کس چیز کا نقصان ہوتا ہے. ان کا نقصان ملاحظہ فرمائیں آپ. وہ فرماتے ہیں بالکل ایسے جیسے کوئی انسان، مثلا میں ہی جاؤں اور ٹکٹ لے لوں ممبئی جانے کا، پلیٹ فارم پہ ٹہلتا رہوں، کبھی اس طرف جاؤں کبھی اس طرف جاؤں، وہاں کا معائنہ کرتا رہوں، میرے پاس اپنے سامان سفر بھی موجود ہو، اس کے بعد بھی میں صرف ٹہلتا رہوں. کوئی بندہ آ کر مجھ سے کہ بھائی کہاں جا رہے ہیں، میں نے کہا ممبئی جانا ہے. سامنے والا کہا کہ بھائی ٹرین میں جا کے بیٹھیے، آپ اس پہ کیوں ٹہل رہے ہیں؟ پلیٹ فارم پہ ٹہلنے سے کیا آپ ممبئی پہنچ جائیں گے؟ کہ بھائی میں نے ٹکٹ لیا ہے، اب میں چاہے بیٹھوں چاہے نہ بیٹھوں. تھوڑی دیر بعد یہی ہوگا کہ ٹرین جو ہے اپنا ٹائم پورا ہوتے ہی چلی جائے گی اور ٹرین چھوٹ جائے گی. اب سامنے والا کہا کہ بھائی جو آپ نے ٹکٹ لیا تھا اس کا مقصد پلیٹ فارم پر ٹہلنا نہیں تھا، اس کا مقصد تھا ٹرین کے اندر بیٹھنا، کیونکہ آپ کی منزل ہے ممبئی، آپ کو ممبئی جانا ہے. تو ہمارا مقصد جو فرش ادائے حسین پہ آنے کا ہے وہ صرف ٹہلنے کا مقصد نہیں ہے کہ ہم ٹہل رہے ہیں. ہم نے جو ٹکٹ لیا ہوا ہے، وہ ٹکٹ جو ہمارا نام لکھ دیا گیا کہ فرش ادائے حسین پر آنا ہے، وہ ٹکٹ لے کر اگر ہم باہر ٹہلتے رہیں گے تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہماری منزل ہے فرش ادائے حسین. تو ہمیں فرش ادائے حسین پر بیٹھنا پڑے گا، تب ہمیں اس ٹکٹ کا فائدہ ہوگا، ورنہ وہ ٹکٹ بھی برباد ہوگا، وقت بھی برباد ہوگا، سامان سفر بھی ساتھ میں نہیں جا پائے گا، اور لوگ یہ بھی کہیں گے کہ یہ بیوقوف ہیں.
ٹکٹ لینے کے باوجود بھی ٹرین میں نہیں بیٹھے. تو اسی طریقے سے آپ کو جب یہ ٹکٹ ملا ہوا ہے, پروانہ نجات ملا ہوا ہے, اس کے باوجود بھی آپ اگر باہر ٹہلتے رہیں, فرش ادا پر نہ آئے, تو پھر یہ آپ کی بے وقوفی ہے. مولانا یہ اس حدیث سے بالکل مربوط ہو جاتا ہے کہ امام حسین جو ہے سفینۃ النجات. بالکل, میں اس کو تھوڑا سا اور آگے بڑھا دوں. سفینۃ النجات, دیکھیے امام حسین کے لیے رسول نے ارشاد فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. حسین علیہ الصلوۃ والسلام, رسول فرما رہے ہیں کہ حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور سفینہ نجات ہیں. امام حسین کو ہدایت کا چراغ کہا. چراغ کا کام ہوتا ہے روشنی دینا, وہ روشنی عطا کرتا ہے. اب جسے بھی رسول کے اس قول میں ایک اشارہ ہے کہ جسے بھی ہدایت کی طلب ہے, ہدایت کا نور چاہیے, وہ امام حسین کے پاس ہے, اس لیے کہ ہدایت کا چراغ امام حسین ہے. ہدایت کی روشنی امام حسین کے ذریعے ملے گی. اب سفینۃ النجات ہیں, سفینۃ النجات نجات کی کشتی ہیں. اب جب فرش ازائے حسین گویا سفینہ نجات ہی ہے, چونکہ امام حسین کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر, اور امام حسین سفینہ نجات ہیں. یہ بات میں اس سے متصل کروں کہ اب جو بھی اس کشتی میں سوار ہوگا ناجی وہی کہلائے گا. اس کی مثال موجود ہے, تمام عالم اسلام اس میں متفق ہے. جناب نوح جو اولو العزم پیغمبر ہیں, بڑے رسولوں میں آتے ہیں, وہ جناب نوح جو ہے وہ انہوں نے جب کشتی بنائی اور اللہ نے ان سے کہا کہ اب طوفان آئے گا اور جو تمہاری کشتی میں سوار ہوگا وہی نجات پائے گا. اب اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ ہم فرش ازائے حسین پر نہ بھی بیٹھیں اور ہمیں ہر چیز حاصل ہو جائے, لاکھ وہ شیعہ پیدا ہو, لیکن اسے حاصل نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب نوح کا بیٹا, ان کا خود خون ان کا جو تھا, نبی کا بیٹا تھا, اس کے باوجود بھی جب کشتی نجات پر سوار ہونے کی باری آئی کہ جو کشتی نجات پر آئے گا وہی نجات پائے گا, وہ سوار نہیں ہوا, ہلاک ہو گیا. یعنی معلوم چلا ہے کہ اگر نبی کا بیٹا بھی ہو اور کشتی نجات پر سوار نہ ہو تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے. تو ہم تو عام بندے ہیں, جب حسین کو کشتی نجات بنایا گیا ہے تو اگر ہم فرش ازائے حسین پر نہیں آئیں گے, امام حسین کے ذکر میں شامل نہیں ہوں گے, تو ہم ناجی نہیں کہلائیں گے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. آقا بس اب یہاں سے ایک سوال بڑی تیزی سے ذہن میں آیا. آپ نے فرش ازا کی اہمیت بتائی. سوال یہ ہے کہ ایک صاحب نے سوال کیا کہ جناب اسماعیل اور جناب ابراہیم کا جو قربانی اور ایثار کا جو پورا ایک باب ہے وہ قرآن میں رقم کر دیا خداوند عالم نے. امام حسین کی قربانی ذبح عظیم میں بھی ہے, تو کیوں نہ امام حسین کا تذکرہ از قرآن میں نہ صحیح تو رسول کی حدیث میں اس طریقے سے واضح ہوتا کہ تمام امت مسلمہ کے سامنے یہ عائد ہو جاتا کہ انہیں اسی طرح سے قربانی جیسے دیتے ہیں وہ عید الاضحیٰ میں, اسی طرح سے اس عزاداری کو امام حسین کے غم کو منانا ہے. تو یہ حکم قرآن یا حدیث میں کیوں نہیں آیا؟ دیکھیے, حکم قرآن اور حدیث میں نہ آنے کی جو بات ہے, اس میں تو بہت سارے اسرار پوشیدہ ہیں, بہت سارے رموز پوشیدہ ہیں. لیکن اس پر میں ایک بات یہ ضرور کہوں گا کہ جس چیز کی اہمیت دی جاتی ہے سب سے زیادہ, اور جس میں راز بھی پوشیدہ ہوتا ہے, کبھی انسان اپنے راز کو سر عام نہیں بیان کرتا جس میں اس کے اسرار پوشیدہ ہوں. اور رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام نے, اب دیکھیے متفقہ طور پر تو یہ نہیں ہے لیکن وارد ہے, یہ چیزیں وارد ہیں کہ رسول نے پہلے ہی یہ بتایا, اور جب یہ کہا, میں نے کل عرض کیا تھا کہ حاضر حسین فعارف, حسین ہے اسے پہچانو. پہچان کروانے کا مطلب ہی یہی تھا کہ حسین کو ہر مقام پر سپورٹ کرنا, حسین کا ہر مقام پر ساتھ دینا. بے شک. بہرکیف اس میں ایک بات عرض کروں گا, یہاں پر بھی مجھے بات مرزا محمد عطار صاحب خطیب اکبر کی وہ مثال ان کی یاد آئی, اور خدا انہیں غریق رحمت فرمائے. الہی آمین, الہی آمین. وہ فرماتے تھے کہ جیسے مثال کے طور پر اگر دو بھائی ہوں اور آپس میں کسی اعتبار سے کشیدگی ہو جائے, رنجش ہو جائے, کوئی آپس میں ہوتا ہی ہے دنیا میں, بالکل کبھی روزمرہ کے مشاہدات ہیں یہ, تو اگر ہو جائے اس کے بعد پھر اس کے یہاں کوئی شادی وغیرہ ہو, کوئی اچھا پروگرام ہو, خوشی کا جو ہو, ٹھیک ہے, تقریب کوئی ہو, تو اب اس کے بھائی کی کمی محسوس ہوگی. وہ بولے بھلے نہ, لیکن اسے اندر سے, چونکہ اس کا خون مجبور کرے گا, اس کا قلب مجبور کرے گا, اسے جو اس کے دل میں بھائی کی محبت ہے وہ مجبور کرے گی. اب وہ اپنی انا میں, اپنی میں نہ کہے کسی سے, یہ الگ بات ہے, اور رشتہ دار بھی کہیں گے. اکثر ایسا ہوا ہے, سامنے بھی ہوا ہے کہ لوگوں نے کہا بھائی چلو انہیں منا لو, تمہارے بھائی ہیں, انہیں منا کے لاؤ گے تو رونق بڑھ جائے گی آگے. تو اب یہ بھائی جب جائے گا منانے کے لیے, جس کو منانے جائے گا وہ بھی تھوڑا سا اپنے اندر جو ہے وہ سوچیں گے کہ اب ہمیں یہ تھوڑی دیر منائیں, ایک دم سے جو ہے وہ راضی نہیں ہوں گے. ہاں, جان بوجھ کے وہ محبت بھی دیکھیں گے بھائی کی کتنی زیادہ انہیں شدت ہے, محبت ہے, کتنی زیادہ کشش ہے ہم سے. اور جب وہ بھائی جائے گا, منائے گا, اور پھر تمام باتیں ابھر کے سامنے آئیں گی, اس وجہ سے ہم ناراض ہوئے, یہ ہوا وہ, پھر وہ مسئلہ حل ہو جائے گا, شادی ہو جائے گی. لیکن اب یہاں پر غور کرنے کی بات یہ, لیکن اگر اسی بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے
یا کوئی اسے گولی مار دے یا زخمی کر دے کسی اعتبار سے، اور اسی بھائی کو خبر ملے، تو کیا اب یہ انویٹیشن کا انتظار کرے گا سبحان اللہ، کہ انویٹیشن مجھے دیا جائے تو میں اپنے بھائی کے پاس جاؤں اس کے عادت کے لیے یا اس کی خبر گیری کے لیے کہ اسے کیا ہوا ہے؟ کہ نہیں، اب یہ کیوں جائے گا؟ کہ اسے اس کے بھائی کی محبت کھینچ کر لے جائے گی۔ تو بس امام حسین کا مسئلہ یہی ہے، جس کو جتنی زیادہ امام حسین سے محبت ہوگی وہ اتنا زیادہ کھینچتا چلا جائے گا امام حسین کی طرف، اور رسول نے امام حسین کی محبت کو پیمانہ بنایا ہے، اور یہ پیمانہ ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے، تو ہم خود بخود امام حسین کی طرف کھینچتے چلے جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو مثلا اگر قرآن میں آ جاتا تو پھر ایک حکم خداوندی ہوتا، اس کو لازم ہو جاتا، واجب ہو جاتا۔ یہاں پر یہ ہے کہ محبت حسین جو ہے وہ اس کا پیمانہ خداوند عالم لینا چاہ رہا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ مولانا اب یہاں سے عزاداری کے سلسلے میں، کیونکہ ہم فرش عزا کی اہمیت ڈسکس کر رہے ہیں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے بعد ائمہ معصومین کا کیا طرز عمل تھا عزاداری کو، فرش عزا کو لے کر، اور وہ حکم ہم تک کیسے آیا، اور کیسے ہمیں عزاداری کو اور اس فرش عزا کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے؟ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ دیکھیے امام حسین کی شہادت کے بعد جی سب سے بڑے عزادار جو ہیں وہ دو ہیں، ایک بی بی زینب سلام اللہ علیہا ہیں اور ایک امام زین العابدین علیہ السلام۔ کائنات کا سب سے بڑا سوگوار ہے یہ، بے شک۔ امام حسین کے غم میں جب انہوں نے عزاداری منائی، جب یہ فرش عزا پر آئے تو اس انداز سے منایا پھر کوئی ثانی نظر نہیں آیا، اور جب اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گئے تو اس انداز سے گئے کہ زین العابدین لقب پڑ گیا، سید الساجدین لقب مل گیا انہیں۔ ہر معصوم کا طرز عمل رہا ہے اپنے اپنے زمانے میں۔ اب یہاں پر آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی عزاداری کی کتنی اہمیت ہے، ایک واقعے سے آدمی اندازہ لگا سکتا ہے کہ عزائے حسین کو کتنی اہمیت دی گئی ہے، اور امام زین العابدین سے بھی روایت ہے اور دیگر معصومین سے بھی یہ روایت ہے، امام نے بار بار کہا لوگوں سے کہ میرے جد کی اذا نہ بھولنا۔ تو لوگوں نے سوال کیا مولا بار بار آپ یہ کیوں کرتے ہیں، تنبیہ کیوں کرتے ہیں؟ تو مولا نے فرمایا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ جیسے لوگوں نے غدیر بھلا دی ویسے کربلا کو بھول جائیں، کیونکہ کربلا خلاف ظلم و ستم ہمیشہ احتجاج ہے، ہر زمانے کے لیے کربلا ایک احتجاج ہے۔ جب تک کربلا رہے گی ظالم کے خلاف احتجاج ہوتا رہے گا، جب تک میرے بابا کا ذکر ہوتا رہے گا ظلم کے خلاف احتجاج ہوتا رہے گا، یہ ایک احتجاج ہے خلاف ستم۔ اب رہی بات فرش عزا کی اہمیت اور عزاداری، تو آپ اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک شخص آیا امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس اور اس نے کہا کہ مولا میرے یہاں شادی ہے، آپ شرکت کیجئے گا۔ تو مولا نے اس سے کہا کہ ہم شادی میں نہیں آ سکتے، اگر تو مجھے بلانا چاہتا ہے تو میرے بابا حسین کے نام کی ایک مجلس رکھ، میں اس میں ضرور آؤں گا۔ اور پھر اس نے امام کے کہنے کے مطابق انتظامات کیے، مجلس رکھی اور امام کے لیے قالین اس نے منبر کے سامنے بچھائی۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی اہمیت ہے عزاداری امام حسین علیہ السلام کی، کہ صرف یہی اگر واقعہ آدمی محسوس کر لے تو اس کے رونے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام آئے، اب وہ جو مجلس جس نے کی تھی، جو بانی مجلس تھا، اصل بانیان مجلس تو خود امام سجاد اور بی بی زینب ہے، لیکن جو دیگر جو ان کی رہنمائی میں یا ان کے زیر سایہ عزائے حسین منا رہے تھے، اب وہ انتظار کر رہا تھا کہ امام آئیں، لیکن اس نے امام کو نہیں دیکھا۔ جب بے چین ہوا کافی دیر کے بعد تو اس نے دروازے کی طرف رخ کیا اور سوچا کہ دیکھیں امام آئے کہ نہیں آئے، اور چلا۔ جیسے قریب پہنچا اس نے کیا دیکھا کہ جہاں ماتمداروں کی جوتیاں رکھی ہوئی ہیں وہاں امام بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر! کتنی زیادہ اہمیت دی گئی ہے عزاداری امام حسین علیہ السلام کو، کہ اس موقع پر بھی مطلب امام نے جو ہے وہ ماتمداروں کو اہمیت دی انہیں۔ کیونکہ یہ عزادار وہی ہیں جو امام حسین کے غم کو آگے بڑھائیں گے، ان کے پیغام کو آگے بڑھائیں گے، فرش عزا بچھائیں گے اور امام کا ذکر جو ہے وہ دنیا تک پہنچائیں گے، ان کی مظلومیت دنیا کو بتائیں گے۔ اور کس طریقے سے محرم مناتے تھے یہ، اسی میں سمجھ لیجیے ہمارے حساب سے مصائب بھی ہو جائے گا، یہی ایک جملہ مصائب کے لیے کافی ہوگا۔ مدینے والوں نے کبھی بھی محرم کا چاند نہیں دیکھا، پھر انہیں کیسے علم ہوتا تھا کہ محرم آ گیا؟ تو مدینے کے لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے کبھی محرم کا چاند نہیں دیکھا، بس ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر سے نوحہ اور گریہ کی اتنی آوازیں سنتے تھے کہ ہمیں یقین ہو جاتا تھا کہ آج محرم کا چاند نکل آیا، کیونکہ یہ اتنا گریہ کرتے تھے۔ اور خود امام رضا علیہ السلام کا دستور عمل یہی تھا کہ پورے 2.25 مہینے یعنی جتنے دن غم مناتے تھے پورے ایام عزا میں وہ کبھی جوتی نہیں پہنتے تھے، ننگے پا رہتے تھے۔ لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ مولا آپ ننگے پا کیوں ہیں؟ لوگ انتظار کرتے تھے کہ آج امام رضا نکلیں گے تو ہمیں یقین ہوگا کہ چاند نکلا کہ نہیں۔
یہ لوگ انتظار کرتے تھے، اور امام کو دیکھنے کے بعد کیسے انہیں یقین ہوتا تھا؟ جب وہ دیکھتے تھے کہ امام کے پیروں میں نالین نہیں ہے تو وہ سمجھ لیتے تھے کہ محرم کا چاند نکل آیا۔ یعنی کتنا غریب ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو خود غریب الغربا ہے، جو خود غریب طوس ہے، وہ بھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے غم میں سوگوار ہے۔ اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جب بھی فرش ازائے حسین پر آتی ہیں تو وہ، اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ بھی کتنی اہمیت ہے عزاداری کی کہ ہمارے آنسوؤں کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے زخموں کا مرہم بنایا گیا۔ اللہ اکبر۔ اسے محسوس کرے آدمی، اور ہمیں جو فرش ازا کی اہمیت سمجھنی چاہیے کہ جب کوئی ایسا انسان آتا ہے جس کا ایک مقام ہو، جس کی ایک بلندی ہو اور جس کی ایک عزت شہرت ہو، جب وہ آتا ہے تو ہم بڑے احترام سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کائنات میں کوئی بی بی ایسی نہیں جو شہزادی سے زیادہ بلند ہو۔ بے شک سیدۃ النساء العالمین ہے بی بی فاطمہ زہرا۔ جب وہ ہمارے یہاں فرش ازا پر آتی ہیں تو ہمیں اس چیز کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ہمیں کتنا با تہذیب اور کتنا با ادب فرش ازا پر بیٹھنا ہے۔ آگا اب یہاں سے، کیونکہ وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہا ہے، کیونکہ آج دوسری محرم ہے اور کیونکہ ہمیں پرسہ دینا ہے ایک ایسی بیوی کو بے شک جس نے اپنے پورے گھر کو قربان کر دیا اس محرم میں، تو میں چاہوں گا کہ مصائبی کچھ ایسے جملے جو تسکین دل زہرا ہو جائیں اور تمام مومنین کے لیے بھی ایک مصائب کا جملہ ہو جائے۔ آج کا جو دن ہے محرم کا، جو 2 تاریخ ہے، یہ بھی سادات کے لیے بڑی مصیبت کی تاریخ ہے، کیونکہ اب جیسے جیسے دن بڑھتے جائیں گے سادات کے لٹنے کے دن قریب آتے جائیں گے، جیسے جیسے دن قریب آتے جائیں گے زینب کی رضا کی خیر، جیسے جیسے دن قریب آئیں گے سکینہ اپنے رخساروں کو محفوظ رکھے، اس لیے کہ جیسے جیسے دن قریب آئیں گے عاشورہ گزرے گا، سکینہ کے رخساروں پر تماچے لگیں گے۔ امام حسین جب 2 محرم کو وارد کربلا ہوئے اور ان کا رہوار آگے نہیں بڑھا تو امام حسین نے لوگوں کو بلا کے پوچھا بھائی اس کا کیا نام ہے اس زمین کا؟ کسی نے نینوا کہا، کسی نے ماریا کہا۔ امام نے پوچھا اور کوئی نام ہے؟ ایک شخص نے کہا ہاں اسے کربلا کہتے ہیں۔ امام نے کربلا کا نام سنا، امام تڑپ گئے۔ اس کے بعد روایت یہ بتاتی ہے کہ امام حسین نے وہاں سے ایک مشت خاک اٹھائی، اسے سونگھی اور زینب کو سنگھائی۔ جیسی بی بی زینب کو انہوں نے وہ خاک دی اور بی بی زینب نے اسے سونگھا، محسوس کیا، فوراً ہی چیخ مار کے رونے لگی اور کہا بھیا اس خاک کو میرے سامنے سے ہٹا دو، اس لیے کہ اس میں تمہارے خون کی بو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، تمہارے خون کی بو آ رہی ہے۔ اب جتنے بھی ماتمدار ناظرین ہیں وہ محسوس کریں کہ کتنا غریب ہے یہ فاطمہ کا لال، کتنا مظلوم ہے یہ فاطمہ کا لال۔ بی بی زینب کی محبت بھائی سے 2 محرم کو وارد ہو گئے، خیمے لگا لیے امام نے زمین بھی خرید لی تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ امام نے غیر اجاری طور پر زمین جو ہے وہ نعوذ باللہ لے لی اور اس پر خیمے لگائے۔ امام نے پہلے اس کی اجرت ادا کر دی، یعنی امام جانتے تھے کہ ہمارے ساتھ کیا کیا ہونے والا ہے، اس حساب سے انہوں نے کہ ہم اپنی زمین میں دفن ہوں، کسی کی غیر کی زمین میں دفن نہ ہوں، لہذا انہوں نے زمین بھی لے لی۔ اور رہوار بھی آپ دیکھیں کہ رہوار امام حسین کا کتنا زیادہ جو ہے متاثر ہے امام حسین سے، کتنا غم محسوس کرتا ہے امام حسین کا کہ وہ خود رک گیا اور وہ اب آگے نہیں بڑھ رہا، کیونکہ اسے معلوم ہے میرے حسین کی سواری یہیں رہ جائے گی، اب اس کے بعد ہم حسین کو لے کر نہیں جا پائیں گے۔ اور یہی وجہ تھی جب امام حسین علیہ السلام آخری رخصت کے بعد آئے اور رہوار پر سوار ہوئے کہ جائیں ہم شہادت کا جام نوش فرمائیں، لیکن رہوار آگے نہیں بڑھا۔ تو امام حسین نے جب نیچے دیکھا، زمین کی طرف دیکھا تو گھوڑوں کے سموں سے حسین کی 4 سال کی بیٹی سکینہ لپٹی ہوئی، یہ گریا کر رہی تھی، فریاد کر رہی تھی اے میرے بابا کے ذوالجناح، میرے بابا کو مقتل لے کے نہیں جانا، اس لیے کہ میں نے صبح سے دیکھا ہے جو بھی مقتل گیا ہے وہ واپس نہیں آیا ہے، اسے ظالموں نے شہید کر ڈالا۔ امام حسین آئے، گھوڑے سے نیچے اترے اور بی بی سکینہ کو اپنے سینے سے لگایا، بوسہ دیا۔ سکینہ نے تڑپ کے کہا کہ بابا جانے سے پہلے مجھے ایک بار اپنے سینے پر لٹا لیجئے۔ اب آپ تصور کیجئے وہ زمین ہے جہاں کے لیے ملتا ہے کہ اگر دانہ پھینکا جاتا تو وہ جل جاتا، بھن جاتا۔ امام حسین اس زمین پر لیٹے اور سکینہ کو اپنے سینے پر لٹایا۔ تھوڑی دیر کے بعد سکینہ نے پوچھا بابا آپ مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے، آپ کے بعد میرا کیا ہوگا؟ اب میرا انیس صاحب نے اس منظر کو رقم کیا۔ امام حسین فرماتے ہیں بیٹی نہ پوچھیو، یہ مصیبت عظیم ہے، مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔ ناظرین، آج دوسری محرم ہے، ظاہر سی بات ہے کہ دلوں میں عشق حسینیت کے چراغ جل چکے ہیں۔ دوسری محرم کو ہمارا اور آپ کا آقا سرزمین کربلا میں وارد ہو چکا ہے۔ ہمارے ساتھ ہمارے مہمان عالم دین مولانا سید ہلال رضوی صاحب نے بہترین انداز میں
فرش ازا اور اس کی اہمیت کے بارے میں آپ کو بتایا۔ امید کرتے ہیں نوجوان دوستوں اس ماہ محرم میں دلوں میں جذبہ حسینیت لے کر، آنکھوں میں اشک لے کر وہاں جائیں جہاں پر تمام دنیا کے لوگ یہ دیکھتے ہی پہچان لیں کہ یہ حسین کے عزادار ہیں، حسین کے چاہنے والے ہیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أنا مظلوم حسين